یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، بہت پریشانی بنتی ہے اس کے لیے، اور وہ کتراتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کا اعتراض کہ جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں حب حب دنیا آ گئی، محبت دنیا آ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محبت کو یوں ذکر کیا، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی اور خود بذات خود یہ دنیا یہ متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا سا نفع، بہت معمولی سا نفع۔ متاع عربی کے اندر اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے کو ہماری خواتین گھروں کے اندر چولہے کے پاس رکھتی ہیں، چولہے سے ہانڈی اتارنے کے لیے اور رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ کتنا معمولی کپڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو نہیں، بٹ ہمارے ملکوں میں جہاں لکڑی استعمال ہوتی ہے تو وہاں وہ کپڑا کالا بھی ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے دھوئیں کے ساتھ، تو وہ ایک بہت گھٹیا اور معمولی کپڑا ہوتا ہے گھر کے اندر، اس کو عربی کے اندر متاع کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو اس کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک اس متاع کے برابر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا یہ دنیا یہ متاع قلیل ہے، یہ بہت تھوڑی سی نفع کی جگہ ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کہا، آتے ہوئے اذاں جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ اتنا سوتے انسان کے پاس وقت ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو شاعر نے اس کو تشبیہ دی ہے ایک نماز کے وقت کے ساتھ، آذان اور اقامت کے بیچ میں کہا کتنا وقت ہوتا ہے، اتنی سی تو زندگی لے کر آیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کی بانگ برایت فلاں نمار۔ اچھے کام کر، اچھے کام کر، اچھے کام کر، اے ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے اچھے کام کر، اس سے پہلے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اناؤنس ہو جائے کہ سو اینڈ سو سن آف سو اینڈ سو از پاسڈ اوے۔ تو اس دن سے پہلے، اس اعلان سے پہلے جو وقت تمہارے پاس ہے، یہی تیری زندگی ہے، یہی تیری زندگی ہے۔ اب اس زندگی کو اچھے کاموں کے اندر صرف کر، استعمال کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو اللہ کے راستے میں نکلنے اور لڑنے سے ڈرتے ہیں، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی لالچ میں تم لوگ پیغمبر کی صحبت سے دور رہتے ہو، یہ بہت تھوڑی ہے، بہت معمولی ہے، اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر، جو اخروی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ بہتر ہے۔ یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی کی نفع کی چیز سمجھتے ہیں، اور اس چیز سے غافل ہیں کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے ہمیشہ کی نفع کی چیز بنائی، اور وہ آخرت ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہوگی؟ لمن اتقا، جو دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، تو پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لبیک کہتا ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل عربی کے اندر وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے، وہ جو گٹھلی کے بیچ میں جو وہ جو گیپ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سفید چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے نا جی، ایک جھلی سی اس کے اوپر ہوتی ہے، اور ایک وہ جو درمیان میں وہ جو پھٹن ہوتی ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا، اس کو فتیل کہتے ہیں، فتیل عربی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھوٹا سا دھاگا ہے، اس کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت کے اندر۔ جو کچھ تم نے کیا ہے مکمل انصاف کے ساتھ اور صحیح ترازو کے اندر تول کر آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ آگے فرمایا،
اینما تکونوا یدرککم الموت، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اور جس موت سے ڈر کی وجہ سے تم پیغمبر کے حکم پر لبیک کہنے سے کتراتے ہو، وہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، یدرککم الموت، موت نے تمہیں ملنا ہے، آپ کے پاس پہنچنی ہے، آپ کے پاس آنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، تب بھی موت تمہیں وہاں پر ملے گی، تب بھی وہاں پر تمہیں موت ملے گی، اور تم کبھی بھی موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک وزیر ان کا بیٹھا ہوا تھا، ایک وزیر، اور اتنے میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اسرائیل علیہ السلام جب وہاں پر آئے تو اس آدمی کو گھورنے لگے، وہ جو وزیر صاحب تھا۔ وزیر تو نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی موت کا فرشتہ۔ تو اس کے دل میں ایسا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا، آپ ہواؤں کے اوپر بھی سفر کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے حکم پر اور آپ کے کہنے کے اوپر مسخر کر دی ہے۔ اگر آپ ہوا کو حکم دیں تو مجھے اس آدمی سے کوئی ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جائے۔ تو انہوں نے حکم دیا ہوا کو، اور وہ وزیر صاحب وہاں سے اٹھا کر اسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں اس نے کہا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس آدمی کی روح کو قبض کر لے، لیکن فلاں جگہ پہ قبض کرنا، اور میں جب یہاں آیا تو وہ تو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں حیران تھا کہ یا اللہ میں کروں تو کیا کروں، آپ نے اس کو وہاں پہنچا کر میرا کام آسان کر دیا، اس لیے خداحافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہاں سے گئے اور اس کی روح وہیں پہ قبض کی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جہاں سے مٹی اٹھا کر انسان کو پیدا کیا گیا، موت کے بعد قبر بھی وہیں پر بنتی، قبر بھی وہیں پر بنتی۔ مثلا ایک آدمی کا اگر کینیڈا میں انتقال ہوتا ہے اور قبر اس کو کینیڈا میں نصیب ہوتی ہے، پیدا وہ پاکستان میں ہوا، تو وہ یوں سمجھا جائے کہ اس آدمی کا خمیر ہی یہیں سے تھا جہاں پر وہ واپس لوٹ کر آئے۔ تو یہ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موت نے آپ کو ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کرو، مضبوط قلعوں میں۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ کوئی اس قسم کے گھر بنا دو کہ جس میں باہر سے کوئی اندر جانے کی کوئی صورت نہ ہو، اور مجھے اس کے اندر آپ بند کر دیں، میں نہیں مرنا چاہتی، اور ظاہر ہے کہ میں ایک مضبوط قلعے میں رہوں گی تو موت نہیں آئے گی میرے پاس، فرشتہ کہاں سے گھسے گا، کہاں سے آئے گا۔ تو اس نے، باپ نے اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پورا کیا اور ایک مضبوط قلعہ بنا کر اس کے اندر اس کو رکھا، وہیں اس کے کھانے پینے کا کسی طریقے سے انتظام ہوا، ہر قسم کی عیش و آرام، راحت، چین، سکون، اطمینان